اپنے گھر کی تڑپ، شوق اور خواہش ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے اور ضرورت بھی انسان کی ہے، کیونکہ گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سکون پاتا ہے اور اس کے لیے زندگی بھر محنت بھی کرتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ مجھے بہت گہرا ہے، کیونکہ میں نے یہ بہت تڑپ کر دعائیں کی ہیں اپنے الگ گھر کے لیے، اپنی پرائیویسی کے لیے۔ الحمدللہ میرے پاس گھر ہے اپنا، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ وہی سب شیئر کرنا چاہتی ہوں جس وقت سے میں گزری، اور الحمدللہ آج میرے پاس دو گھر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ذاتی بات شیئر کروں گی۔ میرا تعلق ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تھا، اور میری شادی ایک سادہ سے لوگوں میں گاؤں کے ماحول میں ہوئی، اور وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ یہ ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھ کر اچانک گاؤں کے ماحول اور جوائنٹ فیملی میں ڈلنا، پھر بچوں کی تربیت کے مسائل، یہ سب ایک عورت کے لیے بہت آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن میں نے جو راستہ چنا، صبر، تحمل اور تہجد اور دعا، وہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ جو بہنیں اس طرح کے ماحول سے گھبرا جاتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، میری آج کی ویڈیو انہی بہنوں کے لیے ہے جو مشکلات کے باوجود اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتی ہیں۔ اور یہ بات ایک عملی مثال ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے اور اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ پاک آخرکار وہ دعا قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں ہوں، اور میرا ایک گھر زیر تعمیر ہے، اور یہ میری دعاؤں اور محنت کا صلہ ہے۔ اور یہ کیسے ممکن تھا؟ بہت مشکل وقت تھا، لیکن میں نے دعاؤں اور نماز کا سہارا لیا اور ہمت کبھی نہیں ہاری۔ میری آج کی ویڈیو ہر ان فیملیز یا ان بہنوں کے لیے ہے جن کے دل میں اپنی ذاتی گھر کی تڑپ ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے، اور سکون کی اصل جگہ اس کا اپنا گھر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی دعا جو میں نے کبھی چھوڑی نہیں، اور جس کا نتیجہ الحمدللہ میں نے بہترین پایا۔ یہ تڑپ میں نے بہت گہرائی سے محسوس کی تھی۔ میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھی، اور ایک دم سے گاؤں کے ماحول میں، خاص جب بچے ہوئے تو بچوں کی تربیت میں بہت مشکلات آئیں۔ ان حالات نے مجھے اور زیادہ اللہ کے قریب کر دیا۔ میں نے تہجد کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زندگی میں پہلے صرف رمضان میں تہجد پڑھا کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ کوئی رات خالی نہیں جاتی، اور سجدوں میں اللہ سے اپنے گھر کے لیے دعائیں کرنے لگتی۔ یقین جانیے، جب انسان کا دل کسی دعا سے بھرتا نہیں نا، اور وہ دعا بار بار مانگتا ہے اور انسان تھکتا نہیں دعا مانگ کر، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، دعاؤں کو جاری رکھا، تہجد کے سجدوں میں رب سے روتی رہتی، اور الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ سب اللہ کے کرم اور دعا کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ آج میں آپ کو وہی وظیفہ بتا رہی ہوں جو میں نے پڑھا۔ پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جو دعا وضو کے دوران پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسماء الحسنی کا بھی سہارا لیا، کیونکہ اللہ کے ناموں میں بہت برکت ہے۔ تو چلیے میں بتاتی ہوں اللہ کے ناموں کا خاص وظیفہ ذاتی گھر کے لیے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا واسع، جس کی معنی ہے ایک کشادگی دینے والے، اور دوسرا ہے یا مغنی، ایک غنی کرنے والے، بے نیاز کرنے والے، اور اللہ کا سب سے خاص نام اللہ ہے۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ اسماء الحسنی سے کریں تو ان میں یا اللہ ضرور شامل کیا کریں۔ اب عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ رات کو تہجد کے وقت باوضو حالت میں بیٹھیں اور اللہ کے نام اس طرح پڑھیں، یا اللہ، یا واسع، یا مغنی، 313 بار پڑھیں، اور اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر دل سے اپنے ذاتی گھر کے لیے دعا کریں، اللہ سے بہت دعائیں کیا کریں، اپنا ہر حال اس کے ساتھ بانٹا کریں۔ یہ عمل کم از کم 40 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ تہجد کے بعد یا بعد نماز عشاء کے کرنا ہے، اور اگر آپ روزانہ نہ کر سکیں تو جمعے کے دن ضرور کریں۔ یقین اور صبر کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی اس وقت دعا سنتا ہے جب وہ سب سے زیادہ مانگتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہار نہیں مانتے اور کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سجدوں میں بھی دعائیں کیا کریں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ بھی جلد اپنے گھر میں ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے۔
اور اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر کسی اور کے لیے پہلے آپ کیا کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے راستے آسان کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔